السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 8 حروف مدہ ہے اور اس کی ہم نے مشق نمبر 2 کی مشق کرنی ہے۔ اس کی ہم نے پہچان کرنی ہے، ہجے اور رواں پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو 2 لفظ دیکھ رہے ہیں ان میں پہلا ہے مالا، دوسرا ہے قالا۔ پہلے کے ہجے کس طرح کریں گے؟ ہجے اور رواں دونوں طرح ہی انہیں ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہجے کرتے ہیں۔ میم الف زبر ما، لام زبر لا، مالا۔ یہاں پر توجہ کیجئے، ہم نے پہلے زبر کو کھینچا ہے، لام کی زبر کو ہم نے نہیں کھینچا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں جو ہے میم کے ساتھ الف ہے، الف ماں قبل مفتوح ہے، اس لیے یہاں پر الف مدہ ہوگا، اور لام پر جسٹ سمپل زبر ہے، اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ تو اسے رواں کیسے پڑھیں گے؟ دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ مالا، پھر پڑھ لیجئے مالا، پھر پڑھ لیجئے لاسٹ ٹائم مالا۔ اب اسی طرح اسی فارمولے سے ہم دوسرا لفظ پڑھیں گے، وہ بھی صرف میم اور قاف کا فرق ہے، میم اور قاف کا فرق ہے، باقی سیم ہے۔ یہ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو 2 لفظ دیکھ رہے ہیں ان میں پہلے کے ہجے کس طرح کریں گے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا کہ ہم نے کس کو کھینچا ہے اور کس کو نہیں کھینچا۔ پہلا حرف جو ہے وہ ہے صاد، دوسرا ہے با، دونوں پر پیش ہے، لیکن پہلے کو ہم یعنی صاد کو ہم نہیں کھینچیں گے، با کو ہم کھینچیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے سمجھیے، پہلے ہم سمجھ چکے ہیں لیکن اس کی دہرائی کر لیجئے کہ واو ساکن ما قبل مضموم ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے حرف با پر پیش ہے، اس لیے ہم اسے لمبا کریں گے، اور صاد کے اوپر جو پیش ہے اس سے آگے واو ساکن نہیں ہے، اس لیے صاد کو لمبا نہیں کریں گے۔ اور تنوین کلمے کے آخر میں آتی ہے، اسے بھی بغیر لمبا کیے ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے اب اس کے ہجے کرتے ہیں۔ صاد پیش سو، با واو پیش بو، صبو، را 2 پیش رن، صبورن۔ دوسرا لفظ ہم پڑھیں گے نورن، اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نون واو پیش نو، واو ساکن ما قبل مضموم ہے، اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور آگے ہے را 2 پیش رن، نورن، را پر 2 پیش ہوں تو بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اب ان کی ہم رواں پڑھ کے مشق کرتے ہیں۔ صبورن، پھر پڑھ لیجئے صبورن، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے صبورن۔ اس سے اگلا جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے نورن، نورن، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے نورن۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو 2 لفظ دیکھ رہے ہیں ان کے ہم ہجے پڑھیں گے، ہجے کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگے پھر سب ہم رواں پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے پہلے کو سمجھ لیں کہ یا پر پیش ہے اور واو ساکن ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا، لام پر زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، سمپل مفتوح کا قاعدہ ہوگا،
اور دال ساکن ہے، دال حروف قلقلہ سے ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دال کا کلر جو ہے وہ ہلکا آسمانی ہے، تو اس کی ادائیگی کس طرح کریں گے آئیے سمجھتے ہیں۔ یا واو پیش یو، لام دال زبر لد، یولد۔ اس کو پھر پڑھ لیجئے، یولد یولد۔ پھر سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک اور طریقے سے، کہ دال بھی ساکن ہے اور واو بھی ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، کوئی اور حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو پھر واو مدہ نہیں ہوتا۔ واو مدہ ہونے کے لیے واو ساکن کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کانا۔ دونوں کو کھینچیں گے کیونکہ دونوں الف سے پہلے زبر ہے، کاف پر بھی زبر ہے اور دوسرا جو ہے نون اس کے ساتھ الف ہے، الف سے پہلے حرف پر بھی زبر ہے، اس لیے اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، دونوں میں الف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو ان کے ہجے کس طرح کریں گے آئیے سمجھتے ہیں۔ کاف الف زبر کا، کاف باریک ہے، دوسرا آگے پڑھیں گے۔ نون الف زبر نا، کانا۔ اب ہم آنے والے الفاظ کو رواں پڑھیں گے لیکن 3 بار پڑھیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ پھر بھی سمجھ نہ لگے تو کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا، ریپیٹ کریں، اس کو بار بار ریورس کر کے سنیں، ویڈیو کو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ادائیگی کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو پہلے لفظ کی ادائیگی کس طرح ہوگی، رواں پڑھیں گے۔ شاہدنا، پھر پڑھ لیجئے شاہدنا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے شاہدنا۔ دوسرا پڑھیں گے اقولو، اقولو، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے اقولو۔ اس وقت جو آپ اپنے اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں 2 ہیں، پہلے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ودودن، ودودن، واو پر زبر ہے، واو کے ساتھ الف نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم اسے لمبا کرتے، یہ الف مدہ کا قاعدہ بنتا، یہاں پر نہیں ہے، سمپل یہاں پر واو کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھیں گے۔ ودودن، دو پہ واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، اسے لمبا کریں گے۔ دوسرا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے میں الف مدہ کا قاعدہ ہے، دوسرے میں یا مدہ کا قاعدہ ہے، الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں عالی، دونوں کو لمبا کر کے پڑھیں گے، آ کو بھی لمبا کریں گے اور لی کو بھی لمبا کریں گے، کیونکہ پہلے میں الف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے اور دوسرے میں یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو توجہ سے سمجھیے گا، عالی، پھر پڑھ لیجئے عالی، پھر پڑھ لیجئے عالی۔ اگلا لفظ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں پہلا پڑھیں گے زلزالہ، پھر پڑھ لیجئے زلزالہ، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، زا کی ادائیگی سختی سے کر رہے ہیں ہم، زلزالہ۔ اس سے اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے اخبارہا، خا اور را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر کس طرح پڑھیں گے اس کی ادائیگی کرتے ہیں، اخبارہا، اخبارہا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے اخبارہا۔ کسی بھی بات کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا لفظ جو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی رواں ہم ادائیگی کرتے ہیں، رسول، را کو پر کریں گے، سین کو لمبا کر کے پڑھیں گے، لام کو لمبا نہیں کریں گے، رسول،
پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے رسول. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہا کی ادائیگی اور غا کی ادائیگی ہم احتیاط کے ساتھ کریں گے اور فا کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. پورے لفظ میں صرف فو کو لمبا کریں گے ہم. فا واو پیش فو، واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے یہاں پر. آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں. محفوظ. پھر پڑھ لیجئے محفوظ. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے محفوظ. اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دو لفظ دیکھ رہے ہیں، پہلے کی ادائیگی کرتے ہیں ہم غفوراً. پھر پڑھ لیجئے غفوراً. پھر پڑھ لیجئے غفوراً. دو زبر کے ساتھ آگے الف ہو تو اسے ہم لمبا نہیں کرتے. ایک زبر کے ساتھ آگے الف ہو تو اسے ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں، وہ الف مدہ ہوتا ہے. یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے ساتھ الف آ جائے، دو زبر کے ساتھ الف آ جائے تو اسے لمبا نہیں کرتے. ہاں ایک صورت ہوتی ہے اس کی وقف کی، لیکن یہ آگے ہم وقف والے لیکچر میں انشاءاللہ عزوجل سیکھیں گے. یہاں پر ہم بغیر لمبا کیے اسے پڑھ رہے ہیں غفوراً. دوسرا لفظ جو پڑھ رہے ہیں کاف اس کی باریک کریں گے، واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور با پر بھی دو پیش ہیں اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے. اکواب. اکواب. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے اکواب. اس وقت دو لفظ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، پہلا پڑھیں گے صوابا. وا کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے صوابا. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، صاد کی ادائیگی پر کرنی ہے، واو کو لمبا کرنا ہے صوابا. دوسرا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی پہلا حرف پر کریں گے، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے. جہاں پر پیش ہو یا واو ہو ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، پہلے کو لمبا نہیں کرنا، پیش ہے دوسرے دال واو پیش دو کو لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے. اور را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے. ادائیگی کس طرح کریں گے، رواں پڑھتے ہیں صدوری. پھر پڑھ لیجئے صدوری. پھر پڑھ لیجئے صدوری. اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دو لفظ دیکھ رہے ہیں، پہلا ہے صبرو اور دوسرا ہے قعود. پہلے کی ہم مشق کرتے ہیں صبرو. پھر پڑھ لیجئے صبرو. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے صبرو. صاد کی ادائیگی پر کر رہے تھے ہم اور را کی ادائیگی بھی پر کر رہے تھے. اگلا لفظ جو ہے قو، قو کی ادائیگی پر کریں گے اور اسے لمبا نہیں کرنا. قو کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے. اس کی ادائیگی کس طرح کریں گے، رواں پڑھتے ہیں قعود. پھر پڑھ لیجئے قعود. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے قعود. اگلا لفظ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، رواں اس کی مشق کریں گے. شین پر زبر ہے، را پر بھی زبر ہے، شین کے ساتھ الف نہیں ہے اور آگے را کے ساتھ الف ہے. الف ما قبل مفتوح ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یعنی الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. تو شین کو لمبا نہیں کریں گے، را کو لمبا کر کے پڑھیں گے اور با کو پھر بھی ہم لمبا نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کو لمبا نہیں کرتے. شراب. شراب. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے شراب. دوسرا لفظ ہے، اس کا پہلا حرف ہم لمبا نہیں کریں گے، شو، اور ہو کو ہم لمبا کریں گے شہود. شہود. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے شہود. اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دو لفظ دیکھ رہے ہیں، ان میں پہلا پڑھیں گے تہتدی. ہا کی ادائیگی ہم نے سیکھا ہے کہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں تہتدی. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے تہتدی. دوسرا لفظ پڑھیں گے اخی. اخی. پھر پڑھ لیجئے اخی. خی کو ہم لمبا کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر
یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دو لفظ دیکھ رہے ہیں، پہلے کی ہم عین کی ادائیگی کرتے ہوئے لمبا کریں گے، یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، اور آگے شین کو ہم لمبا نہیں کریں گے اور تا کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ عیشتن، پھر پڑھ لیجئے عیشتن، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے عیشتن۔ آگے دوسرا لفظ ہے تہدی، دی کو ہم لمبا کریں گے، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، تہدی، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے تہدی۔ اگلا لفظ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے حیاتی، حیاتی، حیاتی۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دوسرا لفظ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قلیل، قلیل۔ لی کو ہم لمبا کر رہے ہیں، قاف کو پر کر رہے ہیں۔ لی کو لمبا کیوں کریں؟ یہاں پر یا مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ قلیل، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے قلیل۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دو لفظ دیکھ رہے ہیں، پہلے کی ادائیگی کرتے ہیں، پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ صاد کو لمبا نہیں کریں گے، زبر کے ساتھ الف ہو تو لمبا ہوتا ہے۔ غی میں یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، را کے ساتھ الف نہیں ہے، زبر کے ساتھ الف ہو تو لمبا ہوتا ہے، یہاں پر نہیں ہے تو ہم لمبا بھی نہیں کریں گے، تا دو زیر تین کو لمبا بھی نہیں کریں گے۔ تو ان کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ صغیرۃ، صغیرۃ، لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے صغیرۃ۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر دافق، دافق۔ دا کو ہم لمبا کر رہے ہیں، فا کو لمبا نہیں کریں گے، اور قاف کی ادائیگی ہم نے پور کرنی ہے۔ لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے دافق۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں، پہلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے حکیم۔ حا کی ادائیگی ہم نے حلق کے درمیان والے حصے سے کرنی ہے۔ کاف میں یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر یا ساکن سے پہلے حرف کاف کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر قاف یا مدہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ادائیگی کیسے کریں گے؟ آئیے اس کو 3 بار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکیم، حکیم، حکیم۔ اس وقت دوسرا لفظ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے مالکن، مالکن۔ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ میم کو لمبا کریں گے، لام کو لمبا نہیں کرنا، کاف کو بھی لمبا نہیں کرنا۔ مالکن، پھر پڑھ لیجئے مالکن، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے مالکن۔ اس سے اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے میں واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، دوسرے میں یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، تیسرے میں ہم مضموم اور میم ساکن کی پہچان کریں گے۔ اوتیتم، اوتیتم، پھر پڑھ لیجئے لاسٹ ٹائم اوتیتم۔ اس وقت دوسرا لفظ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے بشیرن۔ شی کو لمبا کریں گے، شین یازے شی، یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، را کو پر کر دیں گے ہم، با کو لمبا نہیں کریں گے۔ بشیرن، بشیرن، بشیرن۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دو لفظ دیکھ رہے ہیں، پہلے کی ہم ادائیگی کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، یا کو لمبا نہیں کریں گے، اور سین یازے سی پر یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، را دو زبر رن کو پر کریں گے۔ ایک زبر کے ساتھ الف ہو تو یاد رہے کہ لمبا کرتے ہیں، الف مدہ ہوتا ہے۔ دو زبر کے ساتھ الف ہو تو لمبا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ الف لکھا ضرور جاتا ہے لیکن لمبا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ عزوجل اس کی تفصیل آگے وقف والے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یسیرن، یسیرن،
लास्ट टाइम पढ़ लीजिए, यसीरन। दूसरा लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला है कौफ, इसकी अदायगी पुर करेंगे। दूसरा या मद्दा है। या मद्दा की पहचान ये होती है कि या साकिन से पहले हरफ के नीचे ज़ेर होती है, तो इसको लंबा करेंगे, लाम दो ज़बर को लंबा नहीं करेंगे। क़लीलन, क़लीलन। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए, क़लीलन। यहाँ पर आपको लफ्ज़ कुछ बड़ा लग रहा होगा, तो हम इसके कुछ पार्ट्स कर लेंगे ताकि हमें पढ़ने में समझने में आसानी रहे। वाव को लंबा नहीं करेंगे, ज़बर के साथ अलिफ हो तो लंबा करते हैं। जैसा कि आप अगला हरफ जो देख रहे हैं, मीम है, मीम के साथ अलिफ है और मीम पर ज़बर है, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा होता है। तो इसको किससे पढ़ेंगे, वमा। आगे काफ बारीक है, उसके साथ अलिफ है। अलिफ से पहले हरफ काफ के ऊपर ज़बर है, तो हम इसको अलिफ मद्दा में शुमार करेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे। नून को हम लंबा नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पर मफ्तू का कायदा होता है। लाम को भी लंबा नहीं करेंगे और नून को हम लंबा करके पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा होता है। तो इसकी अदायगी कैसे करेंगे, वमा कान लना। फिर पढ़ लीजिए, वमा कान लना। फिर पढ़ लीजिए, वमा कान लना। ये भी लफ्ज़ आपको लंबा लग रहा होगा, वाव को लंबा नहीं करेंगे, समझ लीजिए। पहले इंशाअल्लाह ज़ुजल पढ़ने में आसानी होगी। दुआत की अदायगी पुर करेंगे, लंबा नहीं करेंगे। रा को भी पुर करेंगे, लंबा नहीं करेंगे। और बा को भी लंबा नहीं करेंगे। लाम को भी लंबा नहीं करना, यानी पहले जितने हुरूफ हैं बग़ैर लंबा किए पढ़े जाएंगे। आखिर में जो नून है, नून अलिफ ज़बर ना, इसमें अलिफ मद्दा होता है, इसको लंबा करना है। इसकी अदायगी कैसे करेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वदरब लना, वदरब लना, वदरब लना। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर लफ्ज़ देख रहे हैं, ला को हम लंबा करेंगे, इल को लंबा नहीं करेंगे, माँ को भी लंबा नहीं करेंगे, ला को भी लंबा नहीं करेंगे। यानी इसमें पहला और आखिरी जो हरफ हैं उनको लंबा करेंगे। दोनों में अलिफ मद्दा होता है, अलिफ से पहले हरफ पर ज़बर है। तो इनको अदा कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। ला इल्म लना, ला इल्म लना। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए, ला इल्म लना। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर लफ्ज़ देख रहे हैं वो है तूना। हमज़ा साकिना की वजह से झटका देंगे और तू को हम लंबा करेंगे। यहाँ पर वाव मद्दा का कायदा होता है और ना को लंबा नहीं करेंगे, सिंपल मफ्तू का कायदा है। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, तूना, तूना। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए, तूना। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर लफ्ज़ देख रहे हैं वो उसमें कैसे पढ़ेंगे, उनकी अदायगी कैसे करेंगे, किसको लंबा करना है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मीम को हम लंबा नहीं करेंगे और वा को हम लंबा करेंगे। वाऊ को यानी लंबा करके पढ़ेंगे, इसमें अलिफ मद्दा का कायदा होता है। जी को हम लंबा करेंगे, जा याजिर जी, या मद्दा का कायदा होता है। नू को लंबा नहीं करेंगे और हु को लंबा करेंगे। हा उल्टा पेश हु, उल्टा पेश को लंबा करके पढ़ते हैं। तो इनकी अदायगी कैसे करेंगे, मवाज़ीनु। फिर पढ़ लीजिए, मवाज़ीनु। जा की अदायगी सख्ती से करेंगे, मवाज़ीनु। जी को लंबा भी करना है, इसकी अदायगी सख्ती से भी करनी है। आखिरी इस मश्क का लफ्ज़ है, आइए उसको समझते हैं कि वो क्या है। युमिनूना। यहाँ पर जो वाव आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, नीले कलर में, उस पर हमज़ा है, हमज़ा पर जज़म है। तो यहाँ पर ये जज़म जो है वाव पर शुमार नहीं की जाएगी, हमज़ा पर शुमार की जाएगी। हमने पहले समझा है इस बात को हरकात वाले सबक में। तो हमने हमज़ा साकिना को शुमार करते हुए झटका देना है, लंबा
نہیں کرنا. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یو. آگے میم زیر می سمپل اس کو لمبا نہیں کریں گے. آگے نون واو پیش نو کو لمبا کریں گے. واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے. نون زبر نا کو ہم لمبا نہیں کریں گے. تو ان کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ یؤمنون. پھر پڑھ لیجئے یؤمنون. پھر پڑھ لیجئے یؤمنون. امید کرتا ہوں حروف مدہ کی، حرکات کی، تنوین کی، ساکن حروف کی ہمیں اچھے طریقے سے پہچان ہو گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امید کرتا ہوں آپ ہمارے نئے لیکچر کے انتظار میں رہیں گے. انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.